अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए क्लास शुरू करने से पहले हम दरूद पाक पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम कमा कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। मजीद। चलिए एक छोटी सी हदीस से शुरू करते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की है ना, यानी उस पर अमल किया, तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। है ना, कितनी प्यारी हदीस है। तो इंशाल्लाह हम सुन्नत तरीक़ों पे अमल भी करेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे ना? अल्लाह जी। तो आज इंशाल्लाह हम कुछ मसनून दुआएं हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ हम करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का इंशाल्लाह हम ध्यान रखेंगे कि हम जो दुआएं हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह सुन्नत तरीक़ों पे अमल भी हो, और छोटी-छोटी सी दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं तो हम उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करें, है ना। अब देखिए, मसनून दुआएं, है ना। मसनून क्या होता है? जो सुन्नत रसूल से साबित हो, है ना, यानी जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इख्तियार किया हो या करने का हुक्म दिया हो, है ना, वो मसनून है। तो इंशाल्लाह आज कुछ है ना। अब देखिए, जैसे पहली दुआ में आपको बताऊं कि हम हर काम शुरू करते वक्त क्या पढ़ना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। जी, हम कोई भी काम शुरू करें तो हमें हर काम के शुरू करते वक्त हमें पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। हर काम को हमें बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। ये भी मसनून तरीका है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम शुरू करते थे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते थे, है ना। तो इंशाल्लाह हम इस मसनून चीज का का मतलब एक बार और बता दीजिए। मसनून का मतलब जी, जिस प्यारे मसनून नबी के मायने जी देखिए, मसनून के मायने हैं जो सुन्नत रसूल हो, यानी जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इख्तियार किया हो, है ना। जिस काम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया हो या करने का हुक्म दिया हो, है ना। उस दौर में जब जो सहाबी थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और करके भी बताया, तो वो सहाबियों ने वो किया, उस पे अमल किया, है ना। तो उसे मसनून तरीका कहते हैं अपन, है ना, जो सुन्नत से साबित हो। जी, जैसे हर काम शुरू करने से पहले करते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना। कोई भी काम हम शुरू करें, कोई भी काम हो, है ना। यहाँ अगर हम किचन में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी हम बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें। हम
فین آن کر رہے ہیں، ہم دروازہ کھول رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، تو ہم اپنی ایسی عادت ڈال لیں کہ انشاءاللہ ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ ذکر اللہ بھی ہوگا، اور یہ ہر کام انشاءاللہ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو ہمارے وقت میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی، ہے نا۔ تو ہم انشاءاللہ دھیان رکھیں گے، ہم کوئی بھی کام کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ ماشاء اللہ لا سبحان قوة اللہ الا باللہ۔ ولا قوت. جب ہم کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو ہم کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ماشاء اللہ ہاں، ایک دو بار میرے ساتھ دوہرا لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیجئے گا، ہے نا۔ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کیا پڑھیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت، ولا حول ولا قوت ولا نہیں ہے، لا ہے، لا قوت لا قوت الا باللہ۔ الا بالله. ماشاء اللہ ماشاء الله لا قوت لا لا قوة قوت الا باللہ۔ إلا الا بالله. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء الله لا قوت لا لا قوت الا باللہ۔ إلا بالله. اب انشاءاللہ ہم جب کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ الا بالله. قوة إلا بالله. جی، ولا مت لگائیے، خالی لا ہے۔ اچھا جی، اپی ماشاء باللہ میں ہا کی آواز بھی آئے نا آخری میں؟ جی، قوتا قوة دیکھیے، سنیے، ماشاء اللہ لا ماشاء لا الله قوت لا لا قوت الا باللہ۔ الا إلا بالله. ہاں، جیسے اللہ باللہ ہی لکھیں گے اور پھر ہم اسے آیت کر دیں گے تو اللہ باللہ ہو جائے گا وہ، ہے نا۔ الا بالله. ایک بار میں جی سناؤں؟ جی، سنائیے۔ ماشاء اللہ لا قوة إلا بالله. جی، ماشاءاللہ، صحیح ہے۔ تو اب ہم جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا ضرور پڑھیں گے، ہے نا۔ دیکھیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا کتنا بڑا بڑا ثواب ہے نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا خوب دھیان رکھیں، ہے نا۔ جی، اچھا، اسی طرح جب کوئی نعمت ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ جب کوئی نعمت ملے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی، اچھا، اسی طرح جب ہم کوئی خوشخبری سنیں تو جب ہم کوئی خوشخبری سنیں تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ واللہ اکبر۔ الحمدللہ 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 واللہ اکبر۔ واللہ اکبر. الحمد کے کیا معنی ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہے نا، اور واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہے نا۔ تو ہم کوئی بھی جب خوشخبری سنیں تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ واللہ اکبر۔ الحمدللہ واللہ اکبر. جب ہم کوئی خواب دیکھیں جب بھی ہمیں یہی پڑھنا چاہیے نا، الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، اچھا، اسی طرح کھانا کھاتے ہیں یا کھانا تو اس کے تو ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے کھانے یا پینے میں؟ اس میں بھی ہمیں الحمدللہ، ہاں، بسم اللہ سے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے بعد جیسے ہم نے پانی پیا یا کھانا کھایا تو اس کے بعد بھی ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اسی طرح دیکھیے، ہم پانی کے ہر گھونٹ میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہمیں اور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جی،
ध्यान रखें, हम जब भी अब खाना खा के उठेंगे या पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेंगे, है ना? अच्छा, जब छींक आती है जब भी हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अच्छा, छींक आने की दुआ भी है, जब छींक आती है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? यरहमुकल्लाह। अल्लाह। तो वो इसे थोड़ा पढ़ा दीजिए ना, ये बहुत वो हो जाता है मुझसे, थोड़ा सा जी, 2-3 बार ये। अभी जी, ये तो है ना, दुआ जो छींकता है और जो सुनता है उसको पढ़ना चाहिए ना, यरहमुकल्लाह। हाँ हाँ छींकने की दुआ सुनने पर है। जी, जी, और जब हम छींक किसी को छींक आई है और हम सुन रहे हैं तो हम उस वक़्त पढ़ेंगे ये दुआ, है ना? छींक की दुआ सुनने पर है ये, जब हम कोई दूसरा छींक रहा है तो हमें ये पढ़ना चाहिए ना? छींक आने पर तो हम क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुद को आ रही है तो, है ना? और लेकिन कोई दूसरा छींक रहा है तो फिर हम अगर हम उसकी छींक सुन रहे हैं तो हम कहेंगे यरहमुकल्लाह। अल्लाह। दोहरा लीजिए मेरे साथ, 1-2 मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए तो रवा हो जाएगी ज़रा, है ना? यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। अच्छा, इसी तरह मुसाफ़ा करते वक़्त पढ़ना चाहिए हमें, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें मुसाफ़ा करना चाहिए, है ना? तो हम क्या पढ़ेंगे? यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अजमईन। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे साथ दोहराइए। यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अजमईन। यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अजमईन। व लकुम अजमईन। यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अजमईन। व लकुम अजमईन। यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अजमईन। व लकुम अजमईन। यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अजमईन। व लकुम अजमईन। देखिए, जो अपन ने अभी थोड़ा-सा पढ़ा है उसको एक बार अपन और रिवाइज़ करें ताकि अपन को ज़हन में अच्छे से बैठ जाए, है ना? अब मैं आपसे पढ़ूँगी, आप बताइएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, है ना? अच्छा, जब हम हर काम शुरू करें तो शुरू करते वक़्त क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब कोई अच्छी चीज़ देखें तो क्या पढ़ना चाहिए? अच्छा, और खुशखबरी सुनने पर? बिस्मिल्लाही नहीं, खुशखबरी, जब हम खुशखबरी सुने तो हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जब खुशखबरी सुने तो क्या पढ़ें? अल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर। अच्छा, और खाने पीने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाहि अच्छा, इसी तरह छींक आने पर? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ठीक अच्छा, और छींक की आवाज़ सुनने पर? यरहमुकल्लाह। और मुसाफ़ा करते वक़्त? यग़फ़िरुल्लाहु लना अजमईन। जी, माशाअल्लाह। अब देखिए, जब कोई हम पर एहसान करे तो हमें कहना चाहिए जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, जब कोई एहसान करे तो क्या क्या पढ़ना चाहिए? जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैरन।
हाँ देखिए, कोई अपन से कहता है तो अपन इंग्लिश के इतने वर्ड अपन यूज करते हैं कि अपन मुंह से वही निकलता है ना। तो अगर हमने शुक्रिया कह दिया या थैंक्स कह दिया तो इसका हमें सवाब नहीं मिलेगा, है ना। मतलब वही है इसका भी, लेकिन अगर हम ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसका सवाब मिलेगा, है ना। तो हम कोशिश करें थैंक या ये कहने के बजाय हम इन अरबी के अल्फाजों की ये जो दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, इसकी आदत डालें इंशाल्लाह, है ना। उनको हटाओ, वहां से करंट लग जाएगा बेटा उन्हें। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब सर में तेल डालें तो क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ, जब सर में तेल लगाएं तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसी तरह जब हम बुलंदी पर चढ़ेंगे या हम घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं या ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाह सबसे बड़ा है ना। जब बुलंदी पे चढ़े तो चढ़ते वक्त अल्लाह। इसी तरह जब बुलंदी से उतरे, सीढ़ियों से उतर रहे हैं या ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं तो जब क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, नहीं सुभान अल्लाह, है ना। देखिए जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो जब हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, है ना। और जब ऊंचाई से नीचे उतरते हैं तो जब हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। और अगर हम प्लेन जगह पे चल रहे हैं तो फिर हमें पढ़ना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? क्योंकि देखिए जो पुलसरात का रास्ता होगा ना, वो बताया जाता है कि 500 साल लंबा ऊंचाई पे होगा, 500 साल सीधा होगा और 500 साल उतार पे होगा, है ना। तो इसलिए हमें इस चीज को जहन में रखते हुए जब भी हम ऊंचाई पे चढ़ें तो हम अल्लाह अकबर पढ़ें। और जब हम प्लेन जगह पे चल रहे हैं, सीधा रास्ता है, मतलब ऊंचा नीचा नहीं है, ऊंचा उतार या चढ़ाव नहीं है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। और जब हम बुलंदी से यानी ऊंचाई से या सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो हम सुभान अल्लाह पढ़ें, है ना। अच्छा, और हर मुश्किल वक्त पे हमें क्या पढ़ना चाहिए? या हय्यु या कय्युमु बिरहमतिका अस्तगीसु। या जी, मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, है ना। कोई भी मुश्किल वक्त हो तो हमें उस मुश्किल वक्त में ये दुआ पढ़ना चाहिए। या हय्यु या कय्युमु या हय्यु बिरहमतिका बिरहमतिका अस्तगीस। अस्तगीस। या हय्यु या कय्युमु या हय्यु बिरहमतिका बिरहमतिका अस्तगीस। अस्तगीस। या हय्यु या कय्युमु या हय्यु बिरहमतिका अस्तगीस। या हय्यु या कय्युमु या हय्यु बिरहमतिका बिरहमतिका अस्तगीस। अस्तगीस। जी। अच्छा, इसी तरह जब कहीं आग लग जाए तो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। कसरत से अल्लाहु अकबर बार बार पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छा, जब गुस्सा आए तो क्या पढ़ना चाहिए? जी, जब भी हमें गुस्सा आए तो हमें पढ़ना चाहिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, है ना। अच्छा, और एक जगह और है कि जब गधे की आवाज सुने, है ना, तो गधे को कहते हैं शैतान दिखता है इसलिए गधा चिल्लाता है, तो उस वक्त भी हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, है ना। जी, जब गुस्सा आए तो क्या पढ़ना चाहिए? या गधे की आवाज सुने तो क्या पढ़े? जी। अब देखिए इसी तरह हर नमाज के बाद, है ना, हर नमाज के बाद हमें 3 बार पढ़ना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह।
ہر نماز کے بعد ہم کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں 3 بار پڑھنا چاہیے استغفر اللہ. اچھا اسی طرح تراویح کی نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو. تراویح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ایک دعا، سبحان الملک القدوس. جی ہر وتر نماز کے بعد ہم کو دعا پڑھنی چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر وتر نماز کے بعد سبحان الملک القدوس. ابھی ہم نے پڑھا ہر نماز کے بعد ہم استغفار پڑھتے ہیں 3 بار، اور جب ہم وتر نماز پڑھیں گے تو وتر نماز کے بعد ہمیں 3 بار پڑھ لیں یا 1 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں. 3 بار پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے نا. سبحان الملک القدوس. ملکل کے ملکل ملیکل ملی میم نا پہ زبر ہے جی. سنیے میم پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، پھر کاف کو لام سے ملائیں گے، اس کے نیچے بھی زیر ہے. ملکل قدوس. سبحان الملک القدوس. میں پڑھنا ہے تراویح میں بھی یہی پڑھنا ہے اور وتر میں بھی یہی پڑھنا ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پھر سے ریپیٹ کیجئے. تراویح تراویح نہیں وتر نماز کے بعد پڑھنا ہے. تراویح کی دعا تو الگ ہے نا. یہ اپن کو وتر نماز، اپن جو عشاء میں نماز وتر واجب پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھنی چاہیے. ٹھیک. ابھی آواز بریک ہو رہی تھی آپ کی، 1 ٹائم اور ریپیٹ کر دیں گی؟ اچھا یہ دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کو دعا بتائی نا، یہ وتر کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہے. ہمیشہ میں جو وتر واجب پڑھتے ہیں نا، 3 وتر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ پڑھنا چاہیے سبحان الملک القدوس. سبحان الملک القدوس. جی آپ نے تراویح کی بھی بتائی نا، اس لیے میں نے پوچھا. تراویح شاید غلط سن لیا آپ نے. میں نے وہ تراویح چل بولی رہے تھے نازم صاحبہ، وہ تھوڑا شاید غلطی سے نکل گیا تھا، پہلے تراویح بول دیا تھا آپ نے. اچھا تراویح بول دیے تھے. پکڑ لیا. جی شاید غلطی سے نکل گیا ہوگا. وہی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پھر آپ نے صحیح کر لیا تو میں بولی نہیں، میں نے کہا چلو وہ ہو گئے. اچھا دیکھیے اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ٹوک دیا کریے نا، کیونکہ اپن کو کچھ بار ہوتا ہے کہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اور کچھ نکل جاتا ہے. تھوڑا سا کنفیوژن ہوا نا، اس لیے میں نے کہا شاید دونوں میں یہی پڑھنا ہوگا. وتر کا تو معلوم تھا بٹ تراویح کا تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا تھا. چلیے الحمدللہ. تو یہ غلطی اپنی سدھر گئی ہے نا. تو یہاں تراویح نہیں ہے، یہاں وتر ہے نا. وتر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے ہم کو انشاءاللہ. جی اچھا. اور اب آگے جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر پڑھنا چاہیے کثرت سے، اور صدقہ دینا چاہیے ہے نا. اور نماز پڑھیں اور اللہ سے خوب دعا کریں ہے نا. جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو کیا پڑھیں ہم؟ اللہ اکبر کہیں ہے نا. اور صدقہ دیں اور نماز پڑھیں اور خوب اللہ سے دعائیں کریں. اچھا کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر ہے نا. اور صدقہ دیں اور نماز پڑھیں. جی اچھا. اسی طرح جب کوئی مصیبت یا موت کی خبر سنے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جی کوئی بھی مصیبت آ جائے، کئی بار ہوتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ گئی ہمیں، تو یہ خالی اس وقت کی دعا نہیں ہے. کسی کی موت کی خبر سنے اپن جب اس دعا کو پڑھیں ہے نا. جب کوئی مصیبت ہو تب بھی ہمیں اس دعا کا ورد کرنا چاہیے نا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جی اسی طرح دیکھیے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله.
کا ترجمہ کب بھی کی شاید دعا آپ آتی لوگوں ہے؟ کو یاد ہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کا ہمیں خوب کثرت سے ورد کرنا چاہیے. صبح مطلب چلتے پھرتے خوب پڑھتے رہنا. یہ مسنون دعا بھی ہے تو اسے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوة الا بالله. اس کا ترجمہ کسی کو پتا ہے؟ نماز پڑھنے کی قوت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کی قوت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ ہی کی طرف سے. جی چلیے الحمدللہ. تو یہ آج ہم نے کچھ ذرا سی صورتیں یہ سنت مسنون دعائیں ہم نے سیکھی ہیں. یہ تھوڑی سی اس کو ایک بار ہم اور ریپیٹ کریں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں نا. ایک بار اور ریپیٹ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ذہن میں اور اچھے سے بیٹھ جائیں گی. پھر ہم ان کو جو اور دعائیں ہیں تو ہم انہیں یاد کر لیں گے جو یاد نہیں ہوئی ہیں نا. یہاں تک ہم نے کر لی تھی مسافہ کرتے وقت. اچھا جب کوئی ہم پر احسان کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر الجزا. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. اچھا جب سر میں تیل لگائیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ پڑھیں نا. اچھا جب بلندی پر چڑھیں تو؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جب بلندی سے نیچے اتریں تو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر پلین سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو؟ جی. اور ہر مشکل موقع پر کیا دعا پڑھیں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم جی. اور جب اگر کہیں آگ لگ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کثرت سے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. نہیں. جب غصہ آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح جب گدھے کی آواز سنے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن. خالی اعوذ پڑھتے ہیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ اچھا باللہ من الشیطان الرجیم. جی. اچھا ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں ہر نماز کے بعد. اسی طرح وتر نماز کے بعد کی دعا؟ سبحان الملک بار پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اور کثرت سے صدقہ دینا چاہیے اور خوب دعا کرنا چاہیے. جی نماز پڑھیں اور دعا کریں. جی ماشاءاللہ. اسی طرح جب مصیبت یا موت کی خبر سنیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیا ہے؟ نہیں بس اتنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. جی. یہ اسے کہا جاتا ہے اس سے 99 لاکھ بیماریوں کی بھی 99 لاکھ بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں اسے پڑھنے سے نا. جس میں سب سے چھوٹی بیماری بتائیے فکر و پریشانی بتائی گئی. تو اس دعا کو ہم خوب دن بھر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں انشاءاللہ ہے نا. چلیے تو الحمدللہ آج ہم نے یہ کچھ چند مسنون کلمات سیکھے ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اپی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ کس کی دعا بتائی تھی آپ نے؟ ہر مشکل موقع پر پڑھنے کی دعا ہے. پریشانی کی دعا. مشکل موقع پر کوئی پریشانی ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھیں. جی شکریہ. جی
چلیے اچھا، آپ لوگوں نے حدیثیں یاد کی؟ جی اپی کی ہیں 10 حدیثیں سب کی یاد، سبھی کو یاد ہو گئی؟ جی اپی ہو گئی ہے نوٹ کر لی آپ سبھی نے؟ PDF گروپ پہ ڈال دیا گیا تھا. جی اپی. چلیے تو سب سے پہلے کون سنا رہا ہے؟ پھر ہم انشاءاللہ آگے کی حدیث یاد کریں گے، ہے نا. پہلے یہ 10 حدیثیں آج ہم سن لیں، کلاس میں سنا دیں، پھر انشاءاللہ آگے کی اپن حدیث پڑھیں گے. جی کون سنا رہا ہے تو سب سے پہلے؟ اپی کیا سنا سکتی ہوں میں عذر میں؟ عذر ہے آپ کا؟ جی. ہاں ویسے یہ پڑھ سکتی ہیں آپ. تو میں ہی سنا دوں کہ آپ کو کہہ ہاں سنا دیجیے. جیسے عربی ہے تو توڑ توڑ کے پڑھنا چاہیے. تو پھر عربی اپنی کے نیکسٹ الفاظ کلاس میں سنا دوں. آپ اگلی کلاس میں سنا دیجیے گا. جی اپی. یاد تو ہے، آپ نے سنی تو نہیں میری. جی جی چلیے. اور کوئی سنا دیں. کون سنا رہا اپی ہے؟ ہم سنا فیفا جہاں جی اپنا نام، سٹی کا نام بتاتے جائیے اور سناتے جائیے، ہے نا. جہاں شماس شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1 الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی چابی ہے، جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 3 من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 علیکم بالصدق، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 6 انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث نمبر 7 لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے. حدیث نمبر 8 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جی اور بس 8 ہوئی ہیں ابھی، تو اور سنائیے. اچھا. الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاک ہی آدھا ایمان ہے. اب بس اتنا یاد ہے. چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ صحیح سنائیے. اور کوئی سنا رہا ہے؟ جی اور کون سنا رہا ہے؟ ابھی ہم سنا رہے ہیں. جی سنائیے. شبا خان. حدیث پاک کا مخون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو قیامت کے دن وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 الدین یسرن، دین آسان ہے. نمبر 2 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کریے. نمبر 3 انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نمبر 4 من غش قلبی منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمان. غلط پڑھ لیں گے آپ. جی فلیسا سوری من غش فلیس منا. جی جی اس کو صحیح کر لیجیے اگر صحیح نہیں ہو تو، ہے نا. من غش فلیسا منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمان میں سے نہیں ہے. نمبر 5 مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی کنجی ہے. پھر سے نمبر پڑھیے 6 اس کو ایک بار، اور اسی حدیث کو ایک بار پھر پڑھیے. مفتاح الجنت الصلاۃ. نہیں دیکھیے، مفتاح الجنت الصلاۃ. مفتاح جی الجنت الصلاۃ. جی مفتاح ہے، مفتاح تا پہ الف مدہ ہوگا، ہے نا. مفتاح الجنت الصلاۃ. یہ PDF میں سے دیکھ کے آپ اس کو صحیح کر لیجئے گا، ہے نا. مفتاح الجنت الصلاۃ، جی نماز جنت کی کنجی ہے. نمبر 6 علیکم بالصدیق، ہمیشہ سچ بات. بالصدیق نہیں، علیکم. آیت ہے اپنی اس کے آگے.
پھر سے پڑھیے ایک بار. علیکم بالصدیق. بل نہیں، با کو سواد سے ملا دیجیے. علیکم بالصدقی. اچھا ہاں اس پہ وہ تجدید ہے. جی بالصدق. بالصدقی. علیکم بالصدقی. جی ہمیشہ سچ بات کہو. جی اور نمبر 7 ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. جی تھوڑا موبائل کو پاس کر لیجیے، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. علامہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نمبر 10 ہے الجنت تحت اقدام امہات. ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. امہات حمزہ پہ پیش لگا ہوا ہے نا، امہات. الجنت اقدام الامہات. جی اس کو بھی تھوڑا سا آپ صحیح کر لیجیے گا، ہے نا. جی اپنی. جی اور ماشاءاللہ صحیح سنائی آپ نے، ہے نا. یہ ایک دو جگہ کہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے تھوڑی سی، تو اس کو آپ صحیح کر لیجیے گا، ہے نا. پی ڈی ایف میں اور ملا لیجیے گا، اور اس کو جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو درست کر لیجیے گا، ہے نا. جی ماشاءاللہ. جی اور کون سنا رہا ہے؟ ابھی ہم سنائیں؟ جی سنائیے، اپنا نام اور سٹی کا نام بتا دیجیے. تسمیہ جہاں فرام آسٹا. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1 الدین یسر. ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 السلام قبل الکلام. بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 3 انما الاعمال بالنیات. ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 4 من غش فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 5 مفتاح الجنت الصلاح. جنت کی کنجی نماز ہے. حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق. ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. حدیث نمبر 7 لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے. اور حدیث نمبر 8 الجنت تحت الاقدام الامہات. ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث نمبر 9 اجتنبوا الغضب. ترجمہ غصے سے بچو. اور حدیث نمبر 10 خیرکم من القرآن نہیں خیرکم من تعلم. جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاءاللہ آپ نے اچھی پڑھی ہے، لیکن آپ نے جو حدیث نمبر 8 پڑھی ہے نا، التحت نہیں الجنت تحت اقدام الامہات، آپ نے اسے زیر سے پڑھ دیا ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا صحیح کر لیجیے گا آپ. جی اپی. ماشاءاللہ صحیح سنائیں گے، اچھی بہتر ہے. اور کوئی سنا رہا ہے؟ جی چلیے اب ہم آج حدیث نمبر 11 پڑھتے ہیں.
جی حدیث نمبر اپنی یہ 10 مکمل ہوئی ہے نا. اب آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 11. حدیث نمبر 11 ہے, میں پڑھ رہی ہوں, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, ہے نا. کلو معروفن صدقہ, کلو معروفن صدقہ, كل معروف صدقة کلو معروفن صدقہ, كل معروف صدقة کلو معروفن صدقہ, کلو معروفن صدقہ, كل معروف صدقة جی, کلو معروفن صدقہ, كل معروف صدقة ہر نیکی صدقہ ہے, ہر نیکی جی, ہر نیکی صدقہ ہے, صدقہ ہے کلو معروفن صدقہ, كل معروف صدقة کلو معروفن صدقہ, كل معروف صدقة کلو معروفن صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے, کلو معروفن صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. کیا ہے حدیث نمبر 11؟ جی, کلو معروفن صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. ہاں, ابھی اپنی 10 ہو گئی تھی. یہ آج حدیث نمبر الحمدللہ 11 پڑھی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم یاد بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. جی چلیے, جیسے کہ ہم ایک دعا بھی یاد کرتے ہیں, تو آج ہم اعتکاف کی دعا یاد کر لیتے ہیں نا. جب بھی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہم سنت کی نیت سے اعتکاف کر لیں نا. رمضانوں میں تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن ابھی جیسے ہم نماز پڑھنے روز بھی جیسے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں نیت کر کے اعتکاف کی نیت کر کے نماز پڑھنا چاہیے نا. کیونکہ دیکھیے نماز پڑھتے میں بولنا نہیں چاہیے, لیکن اکثریت کیا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کام نکل آتا ہے, پھر ہم بیچ میں بول دیتے ہیں نا. تو ہم اگر اعتکاف کی نیت کر کے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا خیال رکھیں گے, پھر اس میں ہمیں بولنا نہیں ہے نا, تو پھر ہمیں اس سنت کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا, ہے نا. تو یہ دعا پڑھ لیں آپ لوگ, اعتکاف کی دعا ہے یہ, ہے نا. بسم اللہ دخلتو وعلیہ توکلتو. دیکھیے تھوڑی تھوڑی سی بڑھاتی ہوں, ایک لائن پڑھا رہی ہوں پھر دوسری بڑھاؤں گی نا, جب روا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ نیچے بھی پڑھیں گے. بسم اللہ دخلتو وعلیہ توکلتو. جی, بسم اللہ دخلتو وعلیہ توکلتو بسم اللہ دخلتو وعلیہ توکلتو ونویتو سنت الاعتکاف. سنت الاعتکاف. بسم اللہ دخلتو وعلیہ توکلتو ونویتو سنت الاعتکاف.
बिस्मिल्लाहि दखलतु بسم بسم اللہ اللہ دخلت دخلتو व अलैहि तवक्कलतु وعلیہ توکلت توکلتو व नवैतु ونویتو ونویت सुन्नतल एतिकाफ سنت سنت الاعتکاف बिस्मिल्लाहि दखलतु بسم اللہ بسم اللہ دخلت دخلتو व अलैहि तवक्कलतु علیہ وعلیہ توکلت व नवैतु ونویت ونویت सुन्नतल एतिकाफ سنت سنت الاعتکاف बिस्मिल्लाहि दखलतु بسم اللہ بسم اللہ دخلت व अलैहि तवक्कलतु وعلیہ توکلت व नवैतु ونویت ونویت सुन्नतल एतिकाफ سنت سنت الاعتکاف बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु بسم بسم اللہ اللہ توکلت وعلیہ توکلتو توکلت व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ ونویت ونویت سنت الاعتکاف اعتکاف जी। तो ये दुआ इंशाल्लाह आप लोग याद करें और है ना कोशिश करें कि जब भी हम नमाज पढ़ने खड़े हो रहे हैं तो हम एतिकाफ की ये दुआ जरूर पढ़ें और इस पर अमल भी करें इंशाल्लाह, है ना। एक बार मैं पढ़ूं। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ जी व नवैतु ونویتو जी व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ सुन्नतल एतिकाफ। जी। चलिए तो माशाल्लाह हमारी आज हमने कुछ मसनून दुआएं सीखी हैं, है ना। और एक बार और दोहरा दीजिए। आप एक बार और दोहरा दीजिए। बिस्मिल्लाहि दखलतु बिस्मिल्लाह اللہ देखिए دخلت बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं हम, हर काम हमें बिस्मिल्लाह से करना चाहिए ना। तो हमने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाहि दखलतु हम दाखिल हो रहे हैं, है ना। नमाज पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह हाँ बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इतिकाफ जी अपी ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए हमने कुछ आज सुन्नत मसनून तरीके सीखे, दुआएं सीखी और एक हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कंप्लीट हुई और ये एतिकाफ की दुआ भी। तो इंशाल्लाह इन सबको हम खूब अच्छे से याद करेंगे और अमल में लाने की कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। انشاءاللہ चलिए तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए क्लास मुकम्मल करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं ना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना ربنا تقبل منا इन्नका अंतस समीउल अलीम أنت السميع العليم वतुब अलैना وتب علينا इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम إنك أنت التواب الرحيم सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही سبحان سبحان الله وبحمده सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका سبحانك اللهم وبحمدك अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता أشهد أن لا إله إلا أنت अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। أستغفرك अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته वबरकातुहू। अभी एक बात थी, उसकी पीडीएफ डाल दीजिए ना हदीस का एक बार और। जी इंशाल्लाह ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। जी जी
आपकी क्लास ओवर हो गई ना?